کی وضاحت کر سکتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس جو پاورز ہیں وہ لامحدود ہیں؟ نہیں، پہلے بات یہ کہ وزیراعظم کی میل سی اور کراچی کی تقاریر جس میں انہوں نے براہ راست اپوزیشن کو دھمکیاں دیں، نام لے کر دھمکیاں دیں، یہاں تک کہا کہ میرے بندوق کے نشانے پر ہیں. آج بھی میں سناتا ہوں. آج انہوں نے پھر فرمایا ہے. ایک تو یہ دو ان کی تقاریر. تیسرا اس تقریر پر عمل ہوا جب پارلیمنٹ لاجز کے اوپر پولیس نے حملہ کیا بغیر کسی وجہ کے، بغیر اجازت کے، اور ایم این ایز کو زد و کوب کیا، ان کو گرفتار کیا، سینیٹرز کو زد و کوب کیا. جو سینیٹرز وہ تھے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر ہیں، ان کو زد و کوب کیا. تو جب یہ دو باتیں ہوئیں، دو تقاریر اور ایک یہ واقعہ، تو ہمارے اپوزیشن کے ذہن میں ایک واضح طور پر خدشہ اور تشویش ہے کہ یہ وہ حکمران جماعت ہے جو اپوزیشن میں ٹیلی ویژن پر ڈنڈے کے ساتھ قبضہ کر چکی ہے، جو اسلام آباد پولیس کو زد و کوب کر چکی ہے، جو بلڈوزر لے کے پارلیمنٹ کے جنگلے توڑ چکی ہے، جو ایوان صدر پر حملہ آور ہو چکی ہے، جو سپریم کورٹ کی جنگلے پر شلواریں لٹکا چکی ہے. تو لہٰذا ایک ایسی حکومت جس کے وزیر اعظم نے 2 دفعہ اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ تیسری دفعہ پھر دھمکی دے دی ہے، تو جب وزیر اعظم براہ راست ذاتی دھمکیاں نام لے کر دیں گے، جب ان کے وزیر داخلہ براہ راست حملہ کریں گے اپوزیشن کے اوپر، تو ہم ہائی کورٹ صرف ایک بات پر جا رہے ہیں کہ جس دن ووٹنگ ہونی ہے، جس دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، تمام ممبران اسمبلی، یہ نہیں کہ اپوزیشن کے لوگ، تمام ممبران اسمبلی کا حق ہے کہ ان کو اپنا آئینی فرض ادا کرنے، پارلیمان کے اندر پہنچنے کا حق ملے. تو کورٹ کو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو یہ ہدایت دیں، نہ صرف ممبران اسمبلی، ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، چاہے ہوم ڈسٹرکٹ میں چاہے وہ اسلام آباد میں، اور ان کا اس دن یقینی بنایا جائے کہ ان کو اس اسمبلی تک پہنچنے میں، پارلیمان کے دروازے تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ ہماری پریئر ہے.